میرے رہبر ہمیں نائی دل و جان سے میں فدائی میں فدائی میرے رہبر ہمیں نائی دل و جان سے میں فدائی تیسرا لشکر جو تشکیل دیا گیا ہے تشیع کے خلاف وہ ہے جو رہبر معظم نے بارہا فرمایا ہے MI6. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے حساسیت نہیں ہوتی ہمیں جس کام کے اوپر حساس ہونا چاہیے ہمیں حساسیت نہیں ہوتی. عزیزان ہمیں خصوصاً توجہ رکھنی چاہیے ان مسائل کے اوپر کہ اس وقت یہ فتنوں کے دور میں ایک تیسرا لشکر تشیع کے خلاف تیار کیا گیا ہے وہ MI6 کا لشکر ہے. ایک داعش تکفیری لشکر ہے, ایک سرکاری فوجوں کا لشکر ہے جو سعودیہ جمع کر رہا ہے مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں تشیع کے خلاف. اور تیسرا لشکر جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ MI6 کا لشکر ہے. MI6 کا لشکر فتنے کھڑے کر کے تشیع کے اندر تشیع کے خلاف لشکر بنایا جا رہا ہے جس کا کام تشیع کی بنیادیں سست کرنا, ملت تشیع کو پوری دنیا میں تقسیم کرنا, بانٹنا, آپس میں لڑانا اور بالخصوص رکن تشیع کو منہدم کرنا ہے. رکن تشیع رہبری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. امامت سے امت قائم ہوتی ہے. ریوڑ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے جب تک امام نہ ہو ان کا, رہبر نہ ہو جب تک ان کا. خوب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عصر فتن میں, اس عصر شیاطین میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کیا ہے جو وعدہ خدا نے قرآن میں دیا ہوا تھا کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث بنائیں گے. خوب 1400 سال سے اس شیعہ کو سرکوب کرتے رہے, اپنے تئیں مٹاتے رہے, لیکن دیکھا کہ 1400 سال بعد نہ صرف تشیع مٹا نہیں ہے بلکہ آج ایک طاقت بن کر پوری دنیا کے اندر سب کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہوا ہے, سب کے مقابلے میں. اور اس وقت تشیع کی طاقت اتنی ہے نا کہ لشکروں پہ لشکر بنا رہے ہیں. یہ کیوں بنا رہے ہیں, کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ یہ روس کے خلاف تو نہیں بنا رہے. کس کے خلاف اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہیں؟ تشیع کے خلاف. کون سا تشیع؟ وہ تشیع جو ولایت کے سائے میں ہے, رہبری کے سائے میں ہے, ولایت فقیہ کے سائے میں ہے. اس کے لیے اتنے لشکر بنا رہے ہیں. 3 لشکر. تیسرا زیادہ خطرناک ہے کہ انہیں امید ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ یہ لشکر جو سعودیہ بنا رہا ہے سرکاری فوجیں ملا کر, نہ یہ تشیع کو ختم کر سکتا ہے کمزور, اور نہ ہی داعش و تکفیریت کے دیکھ لیا سب نے اپنی آنکھوں سے کہ اس کی کیا درگت بنی ہے. تکفیری لشکر کی اتنی درگت اس کی بنی ہے کہ آخرکار انہوں نے شیعہ ملیشیا کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خدا را آپ نہیں کرو یہ حملے, امریکہ خود عراقی فوج تیار کرے گا, وہ داعش کا مقابلہ کرے گی. شیعہ ملیشیا کو پیچھے کر دیا نا عراق نے. وہ کیوں پیچھے کر دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ داعش تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ شیعہ پھر حاوی ہو جائیں گے یہاں پر, اور شیعہ کو ہم حاوی ہونا نہیں دیتے اس لیے یہ پیچھے ہو جائیں, یہ نہ جائیں کسی جگہ. ہم خود اپنی فوج بناتے ہیں, کردوں کی مدد سے, دوسروں کی مدد سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہو کس کے لیے؟ کون طاقت ہے تمہارے سامنے؟ تشیع کی طاقت ہے. تشیع کی طاقت کے لیے یہ 2 لشکر ناکارآمد ثابت ہوئے ہیں. پہلے صدام کی مدد کی سارے عرب ملکوں نے مل کر, لیکن نابود نہیں کر سکتے, خود نابود ہو گئے. ابھی بھی ایسا ہی ہوگا, ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ جو ایک بہت ہی بزرگوار شخصیت نے یہ فرمایا ہے کہ شیخ نمر جو اس وقت عالم مجاہد سعودی جیل میں ہے اور جن کی سزا موت کا حکم سنایا گیا ہے, جس دن سعودیہ یہ جرم کرے گا
یہ جرم اپنے خاتمے کی طرف قدم اٹھائے گا. یہ حقیقت اس جرم کا اگر مرتکب ہوا یہ جرم انہیں نابود کر دے گا. اگر یہ اقدام کیا انہوں نے ان کا خاتمہ قریب ہے. لیکن انہوں نے ایک بہت تاریخی حربہ استعمال کیا ہے کہ علی کی فوج کو تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی، نیٹو سے شکست نہیں دی جا سکتی، سرکاری فوجوں سے شکست نہیں دی جا سکتی، تکفیری لشکر سے شکست نہیں دی جا سکتی. اگر کمزور کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندر فتنہ کھڑا کر کے کمزور کرو. کمزور کس طرح سے؟ ان کی اعتقادی بنیادیں سست کر دو، ان کے اندر پھوٹ ڈال کے گروہ بنا دو، اور سب سے بالا تر جو رکن ہے ان کی طاقت کا، تشیع کا، اسے ختم کر دو، چھین دو. اور وہ اس وقت رہبری ہے، نائب امام. وقت محدود ہے، معذرت، بات تمام کر دوں میں. عزیزان، اس وقت یہ فتنہ شروع ہے کہ لوگوں کو رہبری سے دور کیا جائے. تو اس وقت توجہ کریں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کیا بیان دینا چاہیے؟ مثلا اس وقت بحرین کے عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ سعودی عرب کے عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ پاکستانی عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ عراقی عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ اس وقت داعش تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہے، شیطان تمہارے سروں کے اوپر آیا ہوا ہے، ختم کرنے کے لیے لشکر پہ لشکر بنا رہا ہے، اور اعلان بھی کر رہا ہے کہ یہ سارے مزارات ہم ختم کریں گے، یہ سارے شہر ختم کریں گے. نام بدل دیا اس نے شہروں کا، نقشے جاری کر رہا ہے جس میں کربلا نجف کا نام نہیں ہے، سامرا کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر کیا حق بنتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ یہ لشکر اندر سے کمزور ہوگا تو کمزور اس پر پھر وار کیا جا سکتا ہے. اور زیادہ ان کی امیدیں لوگوں کی بے شعوری پر ہیں. جس طرح قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا. کیوں اٹھایا گیا؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ امیر المومنین کی فوج میں ایسے بے شعور موجود ہیں، اس فتنے کی زد میں جلدی آ جائیں گے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. یوں تو نہیں کہ قیامت تک علی کے لشکر میں یہ ضعف رہے گا. ممکن ہے چند بے شعور ان فتنوں کی زد میں آ جائیں. میں فدائی